إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نیر بطحا، پیغمبر انقلاب، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اعتکاف، شب قدر اور قرآن کریم۔ اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو وقف کر دینا، خاص کر دینا اس دھن، اس مشن کے لیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے حوالے سے مومنوں کو دیے ہیں۔ یہ لفظی معنی ہے۔ شرعی طور پر اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے مومن رمضان کے خاص حصے میں یا بعض دفعہ غیر رمضان میں اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے وقف کر دے۔ قرآن و سنت میں اس کی اہمیت اور فضیلت جا بجا وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد جو ہے ہر متقی اور ہر بہترین شریف النفس شخص کی آماج گاہ ہے، اس کا گھر ہے۔ مسجد جو ہے ہر متقی شخص کا گھر ہے۔ جو لوگ مسجد میں ملیں یہ مانا جائے کہ یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھے ہیں، شریف النفس ہیں۔ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى صِرَاطٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، جو صحیح معجم الکبیر کی روایت ہے اور مجمع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، صحیح الترغیب الترہیب میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی ضمانت لے لیتا ہے جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے، یعنی جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے اس کا زیادہ تر رہنا سہنا، ساری عبادتیں مسجد میں ہو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے ضمانت لے لیتا ہے، گارنٹی لے لیتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ بالروح، کہ اس کو خوشیاں دے، والرحمتی، اس بات کی کہ اس کو رحمت سے نوازے، والجواز علی صراط، اور جب کل قیامت کے دن پل صراط سے اسے گزرنا ہو تو آسانی سے اسے گزار دے، الی رضوان اللہ الی الجنہ، اور اس بات کی ضمانت کہ اسے اللہ رب العالمین اپنی خوشنودی، اپنی رضامندی اور جنت عطا کرے۔ اسی طرح سے اعتکاف کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد، کہ جب بھی کوئی بندے مومن، بندے مسلم مسجد کو اپنا ٹھکانہ، اپنی رہائش گاہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، صرف اپنے آرام کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے اگر مسجد کو ٹھکانہ بناتا ہے، رہائش بناتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یتبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 800۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے گھر میں اعتکاف کی غرض سے، عبادت کی غرض سے، نماز کی غرض سے یا ذکر کی غرض سے آتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے کہ خاندان والوں کو
اس بات پر خوشی ہو کہ کوئی شخص ان کے خاندان کا گم ہو گیا ہو اور اچانک وہ ایک دن مل جائے. ایسے اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے. یقیناً ہم سب کے سب کہیں نہ کہیں گم ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں یا جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ سارے لوگ اس فضیلت کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین. اعتکاف کے لیے قرآن اور حدیث کی روح سے مقام کیا ہونا چاہیے؟ اعتکاف کہاں پر کیا جانا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے اعتکاف کا مقام اور محل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں. اشارہ یہاں یہ ہے کہ اعتکاف جب بھی ہوگا تو مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں اعتکاف کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی اعتکاف کرتے تھے. اور حضرت نافع اپنے استاذ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وہ مقام، وہ جگہ مسجد نبوی میں دکھایا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. ثابت یہ ہوا کہ مرد ہو یا عورت ضروری ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہونی چاہیے. اسی لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایسی مسجدیں بنانی چاہیے جن میں مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ انتظامات ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے کچھ خاص ایام بتائے ہیں. حالانکہ اعتکاف کے لیے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے. یہاں مدت بتایا گیا کہ اعتکاف کی جو صحیح مدت ہے یا عمومی مدت ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. حالانکہ بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کہتی ہیں کہ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ اس سال، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص 20 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. حالانکہ اعتکاف جو ہے غیر رمضان میں بھی ثابت ہے. رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا تھا. وجہ یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں اپنا خیمہ لگایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. ان کو دیکھ کر کئی ساری ازواج مطہرات نے خیمہ لگا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمپٹیشن پسند نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ازواج مطہرات کے خیمے اکھاڑ دیے اور کہا اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہ کر کے شوال میں اعتکاف کیا. تو ثابت یہ ہوا کہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں جب کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا میں نے ایک نظر مانی تھی. نظر واجب ہوتی ہے. نظر کیا مانی تھی کہ میں ایک دن یا ایک رات اعتکاف کروں گا مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہارے اوپر لاگو ہے، لازمی ہے کہ تم اس نظر کو پوری کرو اور اعتکاف کرو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کیا ایک رات کا، جو کہ رمضان کا موسم نہیں تھا. اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی. پہلی بات یہ کہ اعتکاف 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک فرض یا واجب، دوسرے سنت اور مستحب. فرض وہ اعتکاف جس میں انسان نظر مان لیا کہ آپ نے
19ویں رمضان کو یا 18ویں رمضان کو یہ نظر مانا کہ انشاءاللہ اس بار اللہ کے لیے ضرور اعتکاف کروں گا، اب یہ آپ کے لیے نظر ہو گئی، یہ اعتکاف آپ کے لیے واجب ہے۔ اس اعتکاف کو کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجبی ہے، لازمی ہے نا۔ اگر نہیں کیا ہے کسی وجہ سے تو بعد میں اس کی قضائی دینا بھی لازمی ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی اعتکاف کرنے کی، اور انہوں نے اعتکاف کیا گرچہ کہ وہ غیر رمضان کا موقع تھا۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے استحبابی یعنی مستحب اعتکاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعتکاف کیا رمضان کے آخری عشرے میں، اگر آپ نے نظر نہیں مانی ہے تو وہ اعتکاف استحبابی ہے، مسنون ہے۔ اعتکاف کے لیے شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی 20 تراویح کو ختم کر کے 20 افطار کر کے 20ویں افطار کرنے کے بعد یعنی 20 روزہ رکھنے کے بعد مغرب کی نماز وہ مسجد میں ہی پڑھے جہاں اعتکاف کرنا ہے، اور پوری رات وہ مسجد میں گزارے، پوری رات مسجد میں گزارے، اور فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو۔ اور یہ بھی لازم ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی اعتکاف کرے اپنا الگ سے خیمہ بنائیں، ایک آدمی کے لیے الگ سے ایک خیمہ ہو، ایک خیمے میں 2 لوگ داخل نہ ہو، یا جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں، اعتکاف نہیں کر رہے ہیں، باہر کے ہیں، وہ ان کے معتکف میں داخل نہ ہو۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آج 20 رمضان ہے، آج کے روزے کو مکمل کر کے مغرب کی نماز یہاں پڑھیں، یہاں پڑھنے کے ساتھ عشاء کی نماز، تراویح کی نماز، اور پوری رات مسجد میں گزاریں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے معتکف میں اپنے خیمے میں داخل ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، یعنی 21ویں رمضان کی فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں یا اپنے خیمے میں داخل ہوتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ شرائط یہ ہیں اعتکاف کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کان لا يدخل البیت الا لحاجۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے تحت ہی گھر میں جاتے تھے، ضرورت کے تحت ہی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا وہ مسجد نبوی سے اٹیچ تھا، تو کسی ضرورت کے تحت کپڑا لینے کے لیے یا کسی خاص اہم ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ اصول اور ضابطہ یہ طے پایا کہ جو لوگ اعتکاف میں ہوں بلا وجہ وہ چلت پھرت سے گریز کریں، اوپر جانا، نیچے جانا، ادھر جانا، ادھر جانا، بلا وجہ کی گفتگو کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہوں وہ موبائل فونز اپنے گھر رکھ کر آئیں، یہاں کوئی گفتگو نہ ہو، ضرورت کے علاوہ شرعی اور دینی گفتگو کے علاوہ اور کوئی گفتگو ہو ہی نہ۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اجازتیں بھی دی ہے، کچھ سہولیات بھی دی ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، معتکف کے لیے، کہ جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان سے ملنے کے لیے ان کے رشتہ دار آ سکتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جایا کرتی تھی۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بیوی شوہر سے ملنے آنا چاہتی ہے تو مسجد کے کسی ایسے مقام پہ بات چیت کر سکتی ہے نا، ضرورت تکمیل کرنے کے لیے کچھ لا کر دے سکتی ہے، ایسے مقام پہ جہاں پہ دوسرے محرم کی، غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اگر مرد آنا چاہیں اور بیوی ان کے اعتکاف میں ہو تو مرد بھی آ سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ضرورت کا سامان ان کو لا کر پکڑا سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ اعتکاف میں ہوں ان کی دیکھ ریکھ مسلمانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ مسلمانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کیا حال چال ہیں، کیا کوائف ہیں، کیا ضروریات ہیں، ان کے تعلق سے بھی خبر گیری کرتے رہنے چاہیے مسلمانوں کو۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے شب قدر کی تلاش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات گزاری، عبادتیں کی، قیام کیا کہ اللہ رب العالمین ثواب دے گا،
اللہ رب العالمین نیکیاں دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین نے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے شب قدر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات کو قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کس طرح سے کچھ وقت کو، کچھ پل کو کتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس کی اہمیت کو دگنا کر دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ ایک رات اور فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینے، اگر کوئی شخص اس میں عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی یعنی شب قدر کی حفاظت کرنے کی، اس کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مقصد ہے اعتکاف کا، وہ ہے قرآن کریم میں تدبر، قرآن کریم میں غور و خوض۔ دیکھیے قرآن کریم کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے، رمضان سے قرآن کریم کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، یہ تو حقیقت ہے کہ سارا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک ہی رات میں شب قدر میں نازل ہو گیا، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی قرآن کریم کا نزول کب ہوا؟ شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی معنی ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ علماء نے تحقیق کیا اور تفصیلات کو کھنگالا تو پتہ چلا کہ پہلی رات جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، وہ رات تھی 21ویں شب، یعنی آج کی شب۔ اللہ رب العالمین نے آج ہی کی شب 21ویں شب کو قرآن کریم کی چند پہلی بنیادی آیتیں نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو قرآن کریم کا رمضان المبارک سے اور شب قدر سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اسی لیے جو لوگ اعتکاف کر رہے ہوں یہ ذہن بنا لیں کہ جہاں ہم عبادتیں کریں گے، نوافل پڑھیں گے، وہیں قرآن کریم کے بہت سارے وہ مقامات جن سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ آیتیں، وہ صورتیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم ان کا بھی مطالعہ کریں گے، ان کی بھی تلاوت کریں گے، ان کا بھی ترجمہ پڑھیں گے، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے سے جن لوگوں کو خطاب کیا ہے وہ سارے لوگ ہیں، اس میں عالم بھی ہیں اور غیر عالم بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو کیا لوگوں میں اور ایمان والوں میں سارے لوگ انٹلیکچوئلز ہیں، سارے لوگ عالم ہیں؟ نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو آپ قرآن سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ نے دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قرآن عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سمجھانے کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ قرآن کریم کو کیسے سمجھنا ہے، قرآن کریم کا معنی مفہوم کیا ہے، وہ ساری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دی ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو عربی اگر نہ پڑھ سکیں ہندی پڑھ سکتے ہیں، ہندی نہ پڑھ سکیں دوسری لینگویجز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے حجت تمام کر دی ہے، تمام لینگویجز میں وہ ساری چیزیں مہیا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے لوگوں کے ذریعے سے، ان لوگوں کے ذریعے سے جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، ان کے ذریعے سے حدیثوں کے حوالے سے آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایکسکیوز نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی گمراہی یا مسلمانوں کی نجات کے لیے ایک ہی واحد راستہ طریقہ بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ لوگو تم گمراہ نہیں ہوگے، لوگو تم اپنے راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، تم ہمیشہ شان و شوکت کے ساتھ رہو گے، عزت کے ساتھ رہو گے. شرط کیا ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جو دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اس کی تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جب تک ہم ان کو سمجھتے رہیں گے، جب تک ہم ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے رہیں گے، ان کو پڑھتے رہیں گے، ان سے اپنا رشتہ استوار کرتے رہیں گے، ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے کہ اگر مسلمان گمراہ نہیں ہوں گے، اگر مسلمان راہ راست پر رہیں گے، اگر مسلمان مسائل سے بچ سکیں گے، تو ایک ہی بنیادی ذریعہ ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. آج نہ جانے کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نئے نئے چیلنجز ہیں، عقیدہ کا، نظریہ کا، فکر کا، بے حیائی کا، کفر کا، ارتداد کا، اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں، اختلاف انتشار کا، فرقہ واریت کا، اندرونی جھگڑوں کا، تنازعوں کا. ایک پر ایک مسائل ہیں مسلمانوں کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حل بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے سے ہی قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی قوموں کو ذلیل کرتا ہے، زوال پذیر کرتا ہے، گمنام کرتا ہے، اور ایسی راہوں پر ڈال دیتا ہے جہاں گمراہیاں ہیں اور جہاں ذلت اور رسوائیاں ہیں. اور اسی لیے علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمارے سارے مشکلوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. قرآن کریم سے جڑنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات، تشریحات اور احادیث سے جڑنا ہوگا، تبھی ہمارے لیے نجات ہے اور تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ یقین ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ ہدایت کے لیے آئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے سارے مسائل کو، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسائل کو اس قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا ہے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے الہی کتاب ہونے میں، خدائی کتاب ہونے میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ رب العالمین مستقبل کو جاننے والا ہے، چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، کیسے حالات پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. قرآن کریم ویسے ہی فلیکسیبل کتاب ہے. زمانے جیسے جیسے بدلتے جائیں گے، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جتنی ضرورتیں ہوں گی، جتنے مطالبات ہوں گے، ان تمام مطالبات کو حل کرنے کی، ان تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اس قرآن کریم میں موجود ہے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، نئے نئے اشکالات، سوالات، اعتراضات پیدا ہوں گے. ان تمام اعتراضات، ان تمام اشکالات کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مستقبل کو جاننے والا ہے. اس لیے تو قرآن کریم کی یہ خوبی ہے، اور یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ آج تک قرآن کریم کو کوئی آؤٹ ڈیٹڈ قرار نہیں دے سکا ہے. جتنی بھی کتابیں ہوئی ہیں، جتنی بھی زبانیں ہوئی ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، مگر قرآن کریم آج تک کسی بھی ایک نقطۂ نظر سے آؤٹ ڈیٹڈ کتاب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اسی کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین ہدایت کی راہیں ہموار کرتا ہے. تو قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سورس ہے، اسی لیے قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا. آپ دیکھیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا رشتہ تھا قرآن کریم سے، کتنا سمجھتے تھے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کا، قرآن کریم کا تفہیم کا معیار کیا تھا عام صحابہ کے درمیان بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کرتا ہے تو اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف فرما۔ یہ قرآن کی آیت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے پوری رات روتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کا معیار ہے، اس کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو رافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت مزاج، بہت تند خو تھے، بہت غصہ والے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، وہ جب پہنچے سورہ یوسف کی اس آیت پہ کہ اللہ رب العالمین انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میرے اپنے دل کی تکلیف، اپنی مصیبت تیرے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی شکایت تیرے سامنے رکھتا ہوں، انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا جو غم ہے، میری جو تکلیف ہے تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ جب اس آیت پہ پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے رونے لگے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ قرآن کریم سے یہ فائدہ کب ملتا ہے؟ جب ہم قرآن کریم کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں قرآن کریم۔ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے قوم کو سنوارو، اپنے خاندان کو سنوارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں جو عبادات ہیں ان عبادت کو سلیقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شب قدر کے حق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعتکاف کے حق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ وہ لوگ جو دین کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں یعنی تبلیغ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ غلبہ اسلام کی راہیں ہموار فرما۔ اے اللہ وہ لوگ جو مدارس میں، مساجد میں کسی بھی اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، تعاون دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے تعاون کو، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں بھی جن لوگوں نے اپنی طرف سے جو تعاون دیا ہے، جو محنتیں، جو مشقتیں کی ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی محنتوں اور مشقتوں کو قبول فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔